السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ محبت کیا جانا، کسی کا محبوب ہونا، کوئی ہمیں بہت پیار کرے، بہت محبت دے، یہ ہم سب کی چاہت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ماں باپ، بہن بھائی اور حلال رشتے کی محبت ہی صرف خالص محبت ہوتی ہے۔ اگر بارہا آپ کا کل کا دن دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ہمیں بھی پھول دے، ہمیں بھی چاکلیٹ دے، اس سے پہلے اس ویڈیو کو سن لیجئے۔ صبح ہے 14 فروری، جو کہ ہمارے معاشرے کا روایت کا حصہ نہیں ہے۔ تو 14 فروری ہے، ہم اپنے بچے کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز نہیں کرنی، وہ نہیں کرے، ایسے یہ طریقہ نہیں ہے۔ جو کسی دوسرے قوم کا جو ہے وہ تشبیہ اختیار کرتا ہے تو وہ اسی قوم میں سے ہے، لیکن یہ چیزیں تب تک ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، جب تک کہ ہم ان کو اللہ سے نہیں جوڑیں گے، جب تک کہ یہ چیزیں ان کے اپنے دل سے نہیں اٹھیں گی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیں بہت سی ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی۔ کوئی کسی کو پھول دے رہا ہوگا، کسی کے لیے چاکلیٹ لا رہا ہوگا، وہیں پہ کچھ ویڈیوز چل رہی ہوں گی جو سے نو ٹو ویلنٹائن کا ہیش ٹیگ کے ساتھ چل رہی ہوں گی۔ لیکن فائدہ، اگر آپ کے بچے کے دل میں یا ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ بعض دفعہ چیزیں دیکھ کے خود بھی انسان کا دل کرتا ہے کہ کاش میں بھی ایک ایسی زندگی جیوں، پھر بعد میں توبہ کر لیں گے۔ لیکن بات یہ کہ ہمیں کیا پتہ اس بات کا موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس چیز سے، اس فتنے سے دور رہنا ہے تو ہمیں کن چیزوں کو سیکھنا پڑے گا۔ ہمیں سب سے پہلے سیکھنا پڑے گا حیا۔ حیا ہوتی کیا ہے؟ حیا کا جو لفظ ہے وہ بیسیکلی زندہ ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ حیات، زندگی۔ قرآن میں حیا کا جو لفظ ہے وہ تر و تازگی، بارش اور نباتات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تر و تازگی اور بارش سے کیا ہوتا ہے؟ موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، ہر طرف بہار سی کیفیت ہوتی ہے، ہر طرف سرسبزہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہریالی نظر آتی ہے۔ پھر یہی لفظ جو ہے وہ شرم و حیا کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ تو شرم و حیا میں جو ہے زندگی اور خوشگواری کا احساس کیسے ہوگا؟ جب تعلقات کی بھلائی ہوگی، دل زندہ ہوں گے ہمارے، ہر طرف جو ہے وہ بھلائی کا چرچا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر کوئی جڑا ہوگا اور ہر کوئی جو ہے اللہ کی حدود کو توڑنے سے ڈر رہا ہوگا۔ تو حیا ہوتی کیا ہے؟ حیا کا مطلب ہے دل کا جاگنا، دل میں ایسی کیفیت کا پیدا ہونا کہ ہمارے اندر جو جھجک کو پیدا کرے، جو برائی سے روکے، جو ہمارے اندر اس احساس کو جگائے کہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ کا علم جو ہے نا وہ میرے عمل پہ حاوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور میں جو بھی کوئی ایسا کام کروں گی جس سے میرا رب ناراض ہو سکتا ہے، جس سے میرے ماں باپ کی جو ہے عزت پہ حرف آئے گا، مجھے وہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو حیا کیا ہے؟ خود کو خود پرکھنے کی ایک کیفیت ہے، یہ ہمارے اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ کسی کے کہنے سے نہیں آتی کہ ہم کہتے ہیں نا کچھ شرم و حیا کرو، تو یہ چیزیں ہمارے اندر سے اٹھتی ہیں۔ اور حیا جو ہے وہ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، ان میں سے ایک یہ شاخ ہے۔ اگر حیا ہے تو ایمان ہے، اور ایمان ہے تو ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حیا ایمان کا ایک جز ہے، اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، جبکہ بے حیائی کا تعلق جو ہے وہ کفر سے ہے، اور کفر والے جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں ایک بخاری میں حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ جب کوئی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو صحابہ ان کے چہرے سے اندازہ لگا لیتے تھے، اور جتنی زیادہ ہمارے اندر حیا ہوتی ہے اتنا ہی ہمارے اندر ایمان زیادہ ہوتا ہے۔ اور کسی ایک صحابی نے ایک شخص کو حیا کے بارے میں ٹوک رہے تھے کہ اتنی حیا بھی نہیں کرنی چاہیے، تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور انہوں نے کہا کہ حیا جتنی بھی ہو وہ اچھی ہے، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ تو یہ جو اب ایک معاشرے کا ٹرینڈ چل پڑا ہے نا کہ آؤٹ سپوکن ہونا چاہیے بچے کو، وہی بچہ جب بڑا ہو رہا ہے پھر وہ آؤٹ سپوکن جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بدتمیزی کہلانے لگتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا نہیں بچے کو ٹوکنا نہیں چاہیے، بچے کی شخصیت خراب ہو جائے گی، بچے کو جو ہے نا یہ نہیں کرو، وہ اس کو ڈپریشن نہ ہو جائے، ٹینشن نہ ہو جائے۔ لیکن اگر ہم آج اپنے بچے کو نہیں ٹوکیں گے نا تو کل کو وہی بچہ پھر بدتمیزی کے زمرے میں کہلائے گا کہ
ماں باپ نے کچھ بولنا نہیں سکھایا، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں سکھائی، جیسا دل کرتا ہے بات کر لیتے ہیں۔ زندگی میں حیا کس طرح سے ہمیں آتی ہے؟ کسی بڑے شخص سے حیا آتی ہے کہ اس کے سامنے جو ہے نا ہم اس طرح کے لباس میں نہ جائے، اس طرح کی بات نہ کریں، یا اگر کسی نے ہم پر کوئی احسان کیا ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا نہیں، اس کا دل نہیں دکھانا چاہیے، نہ اس کو کہیں برا نہ لگ جائے۔ تو یہ سارے جو جذبے ہیں یہ حیا ہی میں شامل ہوتے ہیں۔ اور حیا ہوتی کیا ہے کہ اللہ کو بڑا مان کر اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ حیا کا تعلق صرف جو ہے نا لڑکیوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ حیا لڑکوں میں بھی ہونی چاہیے۔ کسی کو دیکھ کے نظریں جھکا لینا جو ہے بیسیکلی دل میں حیا کے ایک جذبے کا ہونا ہے۔ ہمارے جو خلفاء راشدین تھے ان میں سے ایک خلفاء جو ہیں وہ انتہائی حیا کرنے والے تھے، جن کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، رانے اور پنڈلیوں تک جو تھا ان کی وہ شلوار آ رہی تھی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں ان کو اجازت دے دی اور وہ باتیں کرتے رہے۔ پھر سیدنا عمر نے اجازت چاہی، تب بھی انہوں نے اجازت دے دی اور وہ اندر آگے اور ان سے باتیں کرتے رہے۔ پھر حضرت عثمان نے اندر آنے کی اجازت چاہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے سیدھے کیے، پھر وہ آئے اور ان سے باتیں کی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ سیدنا ابو بکر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خیال نہ کیا، پھر سیدنا عمر آئے تو بھی آپ نے کچھ خیال نہ کیا، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انتہائی شرمیلے تھے، حیا کرنے والے تھے۔ یہ حیا کرنا، شرم و حیا کا ہمارے اندر ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں اس کو عیب بنا کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اوہو یہ تو کتنی شائع ہے، وہ کتنا شائع ہے، ان کو بات کرنے کا جو ہے وہ ڈھنگ نہیں آتا۔ اور قرآن میں جو ہے آپ کو مسلمان لڑکیوں کی کیا صفت بتائی گئی ہے کہ وہ انتہائی شرمیلی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے، دو لڑکیاں جب وہ پانی پلانے گئی تھی اپنی بھیڑ بکریوں کو، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی ایک صفت کیا بیان کی ہے کہ وہ انتہائی شرم و حیا سے ایک سائڈ پہ کھڑی تھی اور پھر انتہائی عاجزی اور شرم و حیا کے ساتھ وہ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ تک آئی۔ تو یہاں پہ اسپیشل اللہ تعالیٰ نے ان کی جو صفت کا ذکر کیا تھا وہ یہ تھی کہ شرم و حیا۔ تو یہ ہماری عورتوں کا نا ایک زیور ہے۔ اب جو ہے اس معاشرے میں ہم نے ان چیزوں سے بچ کے نکلنا ہے۔ اگر ہم کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور وہاں پہ کیچڑ ہے، وہاں پہ گندگی ہے تو ہم اس کے اندر سے تو نہیں گزریں گے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ اس کو صاف کرو پھر میں گزروں گی۔ ہم نے وہاں سے گزرنا ہے اس لیے کہ وہ راستہ ہے، ہم نے اس کو جگہ کو پار کرنا ہے۔ تو ہم کیسے پار کرتے ہیں؟ خود کو بچا بچا کے پار کرتے ہیں کہ کہیں غلاظت یا گندگی ہمارے کپڑوں پہ نہ لگ جائے۔ اسی طرح اس زمانے کا بھی حساب ہے کہ یہ چیزیں اب معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں سے بچ کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ کے، حدیث سے پڑھ کے، اپنے اندر حیا، شرم و حیا پیدا کر کے اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ جب بھی لوگ تنگ کریں تو آ کے جو ہے نا شرم و حیا سے متعلق جو ہے احادیث پڑھیں، اپنے دل کو جو ہے طاقت دیں کہ کوئی بات نہیں، اگر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر میں اس ماحول کا حصہ نہیں ہوں کہ کوئی مجھے پھول نہیں دے رہا، کوئی مجھے چاکلیٹ نہیں دے رہا، یا لوگ کہیں گے تم کتنی بیکورڈ ہو، تم ان چیزوں کو انجوائے نہیں کرتی، زندگی انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو تب جو ہے نا آ کے قرآن پڑھنا چاہیے، حدیثوں کا مطالعہ کرے تاکہ دل کو جو ہے دوبارہ سے تقویت ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور ہمارے بچوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔